بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری انفولڈ سے اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آج ہم بات کرتے ہیں رات کے پٹس اور محافظ اور اس کی دنیا کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ وہ آج کا پوڈ کاسٹ ہے الو۔ رات کی سیاہی جب زمین پر چادر تانے خوشی سے نغمے گاتی ہے، تب ایک پرسرار پرندہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے کائنات کے بھیدوں کو تکتا ہے۔ وہ نہ بولتا ہے نہ شور کرتا ہے، بس خاموشی میں علم کی صدا دیتا ہے۔ وہ الو ہے، دنائی کا پرندہ، قدرت کی حکمت کا شاہکار۔ جب رات کی چادر خاشمل پھیل جاتی ہے، چاندنی کی روشنی زمین پر اپنے اثرات بکھیرتی ہے، تب ایک خاموش پرندہ آسمان پر اپنی اڑان بھرتا ہے۔ یہ ایسا پرندہ جس کا جسم نہیں بلکہ رازوں سے بھرپور ایک داستان ہے۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی حکمت چھپی ہے۔ اس کی خاموش پرواز میں کائنات کی گہرائیوں کی بارگاہ سنائی دیتی ہے۔ خاص طور پر چاندنی راتوں میں جنگلوں اور خاموش کھیتوں میں گونجتی ہوئی پرسرار آوازوں کے پیچھے ایک ایسی مخلوق چھپی ہے جو دلکش اسرار اور حیرت انگیز موافقت کی مالک ہے۔ یہ نہ صرف دانش کی علامت ہیں، بلکہ یہ لوک کہانیوں کے پیغامبر، بلکہ یہ مہارت کے شاہکار اور ارتقائی عجوبے اور ہمارے ماحولیاتی نظام کے انتہائی اہم ستون ہیں۔ الو ایک پرسرار دنائی سے بھرپور پرندہ ہے۔ الو ایک ایسا پرندہ ہے جو صدیوں سے انسانی تخیل کا حصہ رہا ہے۔ اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں، خاموش پرواز اور رات کے سناٹے میں گونجتی آوازیں اسے ایک پرسرار مخلوق بنا دیتی ہیں۔ مختلف تہذیبوں میں الو کو حکمت، موت یا بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ الو کوئی عام پرندہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے مختلف تہذیبوں کا حصہ رہا ہے۔ کبھی اسے دانائی کی علامت مانا گیا، کبھی بدقسمتی کی۔ الو کھیتوں کے دوست ہیں، کیونکہ وہ چوہے اور کیڑے کھا کر فصلیں بچاتے ہیں۔ الو وہ پرندہ ہے رات کی خاموشیوں میں علم عطا کیا ہے، اور اندھیرے نے شعور۔ یہ پرواز میں خاموش مگر فطر میں گہرائی کا پیغامبر ہے، جو صرف دیکھتا نہیں سوچتا ہے، جو چیختا نہیں سکھاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے قدرت نے اسے خاموش دانا بنایا ہے۔ الو خاموشی کا استاد، حکمت کا پیکر ہے۔ الو وہ پرندہ ہے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی انسان کے تصور میں زندہ ہے۔ کبھی یونانی دانش کی علامت، کبھی بر صغیر کی بدشگونی، اور کبھی جنگلوں کا خاموش نگران۔ الو ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ الوؤں کی ایک قدیم تاریخ ہے جو تقریباً 6 کروڑ سال پہلے فوسل کار سے ملتے ہیں۔ صدیوں سے مختلف تہذیبوں میں انسان کو متوجہ کرتے ہیں، اور یہ موجودہ دور کے پرندوں میں سب سے قدیم پرندوں میں شامل ہیں۔ تاریخ بار میں الو کو دانش، پیشگوئی اور موت جیسے تصورات سے جوڑا گیا، جو ان کی رات کو متحرک فطرت اور پرسرار شکل و صورت کی وجہ سے ہے۔ آج کل الو کی بہت سی اقسام خطرے سے دوچار ہیں، جیسے کہ قدرتی مسکن کا خاتمہ اور انہیں نایاب معدومی کے خطرے سے دوچار پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر الو کے فوسل کی تاریخ کی بات کریں، ابتدائی الو کے فوسل کی تاریخ 6 کروڑ 55 لاکھ سال پرانی ہے۔ فوسل ظاہر کرتے ہیں کہ پرندے پہلے سے الگ نسل کے طور پر موجود تھے۔ کچھ ابتدائی الو ذی نسلوں کے مقابلے میں کئی بڑے ہیں، جیسے ٹائٹو البا، جو آج کے بان اول سے دگنے سائز کے ہیں۔ ثقافتی اہمیت کی بات کریں، قدیم یونان میں خاص طور پر چھوٹے الو کو دانش کی دیوی کے ساتھ مسخر کیا جاتا ہے، جس کو ایتھینا کہا جاتا ہے۔ نیٹو امریکن قبائل میں، ریڈ انڈین میں اور چیروکی اور کیریپاچی قبائل میں الو کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اسے دانش اور پیشگوئی سے جوڑتے تھے۔ مڈل ایجز یورپ میں قرون وسطیٰ الو کو اکثر تاریخی، جادوگری اور موت سے جوڑا جاتا تھا۔ فوک کہانیوں میں، مختلف ثقافتی کہانیوں میں الو کو کبھی دانش مندی کی علامت اور کبھی موت کی پیشگوئی کی اطلاع دینے والا مانا گیا ہے۔ جدید تعبیرات کی بات کریں، الو کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج کل کئی اقسام کے الو انسانوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہیں۔ اہم خصوصیات اور محافظت کی اگر بات کریں، نوکٹرنل دار کے شکاری الو دار کو شکار کرتے ہیں۔ ان کی رات میں دیکھنے اور سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اپنی گردن کو 270 درجے تک گھما سکتے ہیں۔ ایسے لحاظ میں ان کی اہمیت کی بات کریں
تو ان میں دنیا بھر میں الو کی 250 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، سوائے انٹارکٹیکا کے کئی اقسام اب نایاب اور معدم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ الو کی طریق ثقافتی امیر کو سمجھنا کے لیے ان کا تحفظ ضروری ہے۔ سٹریگی فارمرز الو کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جن میں 250 سے زیادہ اقسام شامل ہیں۔ یہ عموماً تنہائی پسند ہوتے ہیں، رات کو متحرک اور شکاری پرندے ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان سیدھی کھڑی ہونے کی عادت ہے، چوڑی بڑی آنکھیں، دو طرفہ سباق، تیز پنجے اور خاموش پرواز کے قابل پروں سے ہوتی ہے۔ الو دو خاندانوں میں تقسیم ہے، ایک عام الو جنہیں سٹری گاڈی اور دوسرے ہارن الو جسے ٹائٹونیڈی کہتے ہیں۔ یہ عموماً چھوٹے ممالیہ، کیڑے اور پرندے کھاتے ہیں، جبکہ کچھ اقسام مچھلیوں کے شکاری بھی ہیں۔ دنیا بھر میں ان کی موجودگی ہے، سوائے قطبی علاقوں کے اور چند دور دراز جزیروں کے۔ الو کے گروہ کو انگریزی میں پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ ان کی آوازیں، اگر رابطوں کی بات کریں، مختلف اقسام کے الو مختلف آوازیں نکالتے ہیں، ساتھیوں کی تلاش کے لیے، اپنی موجودگی کے اظہار کے لیے اور علاقے کے دوسرے الوؤں کو خبردار کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ فیشل ڈسک کی ساخ کی آواز کو کانوں کی طرف مرکوز کرتی ہے۔ کئی اقسام میں یہ ڈسک غیر متوازن، ایک اوپر ایک نیچے ہوتی ہیں تاکہ آواز کے سمت کا بہتر تعین کیا جا سکے۔ الو اپنی بڑی سامنے کی جانب مڑی آنکھوں سے فوراً پہچانے جاتے ہیں، جو انہیں گہری توجہ کی تقریباً انسانی کیفیت دیتی ہے۔ یہ وسیع آنکھیں اپنے ساکٹ میں مقید ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کے مشہور لچکدار گردن جو کہ 270 ڈگری تک گھوم سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی موافقت ہے کہ اپنے جسم کو حرکت دیے بغیر ارد گرد کا جائزہ لینے اور شکار کو خبردار ہونے سے روکنے سے بڑی ہوتی ہے۔ روشنی کے کم ساتھ کھلی ہوئی ان کی بنائی اندھیرے میں غیر معمولی ہوتی ہے، حالانکہ کچھ پرندوں کی طرح حقیقی رات کی بنائی نہیں ہوتی، انہیں پھر بھی کچھ پس منظر کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم ان کی سماعت شاید اس سے بھی زیادہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ پنکھوں کا چہرے پر بننے والا ڈسک ایک سیٹلائٹ ڈش کی طرح کام کرتا ہے، جو سب سے مدھم آوازوں کو پتوں میں چھپے ہوئے چوہوں کی سسراہٹ، کیڑے کی رینگنے کی آواز، غیر متناسب طور پر رکھے کان کے سوراخوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ غیر متناسب انہیں افقی اور بدھی دونوں سطحوں پر آواز کی عین جگہ پر حیرت انگیز درستگی سے معلوم کرنے دیتی ہے، جس سے وہ اپنی دنیا کی 3 جہتی سماعت نقشہ سازی کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ سوسی دندانے دار پروں کے پنکھ ملتے ہیں جو ہوا کے بھاؤ کو توڑتے اور شور کو ختم کرتے ہیں، جن سے الو خاموش بھوت نما قاتل بن جاتے ہیں، جن سے بے خبر شکار پر مہلک درستگی کے ساتھ جا گرتے ہیں۔ ان کے خوراک و شکار کی اگر بات کریں، الو بنیادی طور پر گوشت خور ہوتے ہیں اور ان کی خوراک میں بنیادی طور پر چھوٹے ممالیہ جانور جیسے چوہے، وول، شیو شامل ہوتے ہیں، اور کیڑے مکوڑے، پرندے، مچھلیاں، یہاں تک کہ دوسرے چھوٹے رینگنے والے جانور بھی شکار کرتے ہیں۔ جو نسل ذسیبی پر منحصر ہے، عام طور پر اپنے شکار کو مکمل نگل لیتے ہیں، ہضم نہ ہونے والے حصے جیسے ہڈیاں، بال اور بال میں ٹھوس گولیوں کی شکل میں باہر نکالتے ہیں، جو ان کی خوراک کا مطالعہ کرنے والے ماہرین کے لیے قیمتی معلومات کا ذریعہ ہیں۔ ان کی زندگی کے سفر کی بات کریں، الو عام طور پر تنہا رہتے ہیں، زندگی بھر کے لیے جوڑے بناتے ہیں۔ ان کا رشتہ بنانے کا عمل اکثر پیچیدہ آوازوں اور ہوائی مزاروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر درختوں کے سراخوں، دوسرے پرندوں کے چھوڑے ہوئے گھونسلوں، چٹانوں کے انسانی ڈھانچوں جیسے گوداموں، دراڑوں اور بلوں میں اور گرجا گھروں کے میناروں میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ نسبتاً چھوٹے گول سفید انڈے دیتے ہیں، جن میں بنیادی طور پر مادہ اس کو سیتی ہے۔ نکلنے والے چوزے ملائم نیچے سے ڈھکے ہوتے ہیں، وہ نابینا اور بے بس ہوتے ہیں، مکمل طور پر اپنے والدین پر انحصار کرتے ہیں۔ دونوں والدین گھونسلے کا شدید دفاع کرتے ہیں اور خوراک فراہم کرتے ہیں۔ الو نسبت تیزی سے جنسی پختگی تک پہنچ جاتے ہیں، اکثر ایک سال کے اندر اپنے سائز کے پرندوں کے لیے حیرت انگیز طور پر لمبی عمر گزار سکتے ہیں۔ کچھ بڑی نما کے پرندے بھی ہیں جو 20 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ بونوں سے لے کر دیو ہیکل تک کی یہ جسامت کے ہوتے ہیں۔ الو کے خاندان میں حیرت انگیز تنوع پایا جاتا ہے۔ ان کا وزن 50 گرام سے لے کر
कई किलो तक हो सकता है। ये इंसानी हाथ में भी पा सकता है। इनके परों का प्रयोग 6 फुट से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ आमतौर पर अंटार्कटिका को छोड़कर हर बड़े में पाए जाते हैं। उल्लू जंगलों, सराहों और घास के मैदानों, टैंड्रा पहाड़ों और यहाँ तक शहरी इलाकों में भी रहते हैं। उल्लू की मजीद अगर खसूसियात की बात करें, इनके कान गैर मसावी होते हैं। उल्लू के कान बराबर नहीं होते, एक ऊपर और दूसरा नीचे होता है, जिससे वो आवाज़ की सिमत नहायत दुरुस्ती से मालूम कर लेते हैं, चाहे शिकार बर्फ या पत्तों के नीचे हो। गर्दन की लचकदार बनावट होती है। इंसानों की गर्दन में 7 जबकि उल्लू की गर्दन में 14 मोहरे होते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी गर्दन को 270 दर्जे तक घुमा सकता है और दिमाग को खून की रवानी मुतासर नहीं होती। खामोश प्रवास के लिए मखसूस पर होते हैं। उल्लू के परों की बनावट में नरम किनारे और मखमली सतह शामिल होती है, जो प्रवास के दौरान आवाज़ ख़त्म कर देती है, उसे चुपके से शिकार करने की सलाहियत देती है। खोपड़ी में जमी हुई आंखें होती हैं। उल्लू की आंखें गोल नहीं बल्कि नलीनुमा खोपड़ी में जमी होती हैं। यही वजह है कि वो आंखों को दाएं बाएं नहीं घुमा सकता, इसलिए गर्दन घुमा कर देखता है। दोहरी गिरफ्त वाले पंजे होते हैं। उल्लू के पंजे ज़ैगोडिक्टाइल होते हैं, यानी 2 उंगलियां आगे 2 पीछे होती हैं, जिन्हें मजबूत ग्रिप और शिकार को पकड़ने में मदद देती हैं। अंडे देने का अजीब अंदाज होता है। उल्लू अंडे चंद दिन के वक्फे से देता है, जिससे बच्चे मुख्तलिफ वक्तों पर निकलते हैं। जब खुराक कम हो तो सिर्फ ताकतवर बच्चा जिंदा रहता है। खामोश अबलाग की अगर बात करें, बाद उल्लू खामोश अबलाग के लिए अपने जिस्मानी प्रकार जैसे पर उठाना, जिस्मानी अंदाज बदलना इस्तेमाल करते हैं, ताकि जोड़ी या मुख्तलिफ मुखालिफ से बात कर सकें। चेहरे का दायरा आवाज़ पकड़ने के आला की अगर बात करें, उल्लू के चेहरे पर बना दायरा स्ट्राइट डिश की तरह काम करता है, जो आवाज़ों को इकट्ठा करके कानों तक पहुँचाता है और सुनने की सलाहियत को बढ़ा देता है। रोशनी से हम आंखें हैं। उल्लू की पुतलियाँ रोशनी के मुताबिक फौरन फैल या सिकुड़ जाती हैं, जिससे धुंधली रोशनी मुकम्मल अंधेरे दोनों में देखने के काबिल होता है। माल जपने वाला परिंदा है। उल्लू के पर अक्सर दस्तों की छाल जैसे होते हैं और बाज़ औक़ात वो टहनियों की तरह हिलते हैं ताकि शिकारियों से बच सकें। उल्लू बोल सकता है। कुछ उल्लू इंसानी आवाज़ की नकल करते हैं। उल्लू के बच्चे अंधे होते हैं। कुछ उल्लू एक ही साल में 2 बार अंडे देते हैं। इसके अगर तफत की बात करें, दानिश कमजोरी की अलामत है। उल्लू मुख्तलिफ साख्तों में गहरी अलामती अहमियत रखते हैं। मगरब में ये दानिश के मुतारदिफ हैं कि अलाम और पोशीदा हक़ाइक़ को देखने की सलाहियत की नुमाइंदगी करते हैं। कुछ मुकामी सकाफ़तों के कुछ हिस्सों में इन्हें कभी कभार मौत या बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है, शायद इनकी रात की आदत और डरोनी आवाज़ों की वजह से है। अपनी मौक़िफ़ के बावजूद उल्लू को अहम खतरात दरपेश हैं। इनके मखसून को खतरात लाक हो गए हैं। जंगलात की कटाई, शहरों में इजाफा होना, ज़राअत की शिद्दत घोंसले बनाने और शिकार की जगहों को तबाह कर रही है। कीड़े मार अजगार का इस्तेमाल, चूहे मार जहर इनके शिकार में जमा होकर उल्लुओं को जहर दे देता है। कीड़े मार दवाएं उनकी खुराक के ज़राए को कम करती हैं। टकराव, गाड़ियों से टकराव और बिजली की लाइनों, खिड़कियों से टकराने से इनकी अमवात की वजूहात हैं। गैर कानूनी तजारत, कुछ नवा पालतू जानवरों की तजारत या गैर रवायती अदवात के लिए पकड़ी जाती है। मौसमियाती तब्दीलियों के उल्लुओं पर भी असरात हैं। शिकार की तकसीम मस्कन की मौजूनियत को बदल देती है। तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें, मस्कन के तहफ़्फ़ुज़, कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल में कमी, जंगली हयात के राहदारियों की तख्लीक, उल्लू खानों की तनसीब अवामी तलीम पर मरकूज़ हैं ताकि खराफात को दूर किया जाए और इनकी पैदाइश को फ़रोग़ दिया जाए। जंगलात की कटाई, शहरी फ्लो, जरी तोसी, गीली ज़मीनों का खचक होना, घोंसले बनाने की जगह, दस्तों के सुराग, पुराने गोदाम, शिकार करने की मैदान, आराम करने की जगह तबाह कर देते हैं। मस्कन के टुकड़े होने से खुराक को साथी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पॉइजनिंग इनकी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है, ख़ास तौर पर चूहे मार अद्वियात नस्ल इनकी दुनिया भर में बहुत सी उल्लू की अक़साम खतरे से दो चार हैं। उल्लू जहरीले चूहे खाते हैं। जहरीले चूहों को फौरी नहीं मारता और सांस शिकार बन जाते हैं। उल्लू मफलूज होने और जहरीले चूहे खाने से मौत का शिकार हो जाते हैं। कीड़े मार अद्वियात इनके कीड़ों के शिकार को कम करती हैं। शिकार की तकसीम,
میں بدلاؤ ہے، مثلاً چوہے کا شمار کر جانا شکار کی دستیابی سے ہنگ افزائی نسل کے چکر کو برہم کر دیتی ہے۔ شدید موسمی واقعات گھونسلوں میں سیلاب گرمی کے دباؤ بڑھاتی ہے، مسکن کی موزونیت کو بدلتی ہے، مثلاً صحرا زندگی، شمالی جنگلات کا نقصان کرو، بجلی کے کرنٹ لگنا۔ مال کی بڑی وجوہات میں الو شکار کرتے وقت کم اڑتے ہیں، گاڑیاں باڑوں کھڑکیوں بجلی کی تاروں سے ٹکراتے ہیں، بجلی کے کھمبوں پر بیٹھنے سے کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، ہوائی چکیاں بھی ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہیں۔ غیر قانونی شکار پھندے اور تجارت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ان کی بہت سی اقسام کو خطرے سے دوچار ہیں، لیکن کچھ اقسام کا حال دوسرے سے بہت بدتر ہے، جیسے بانڈ الو یا گریٹ ہارڈ الو۔ اگر زہر اور ٹکڑوں جیسے خطرات کو کم کیے جائیں، انسانوں کے قریب زندہ رہ سکتی ہیں۔ ان کی آبادی حالات کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے، اعداد و شمار کی کمی ہے۔ بہت سے گرم خطے یا دور دراز کی اقسام کے بارے میں آبادی کا رجحان معلوم نہیں، لیکن خیال ہے کہ وہ کم ہو رہی ہے۔ الو ایک دلچسپ شکاری پرندے ہیں جو اپنی رات کی عادات اور مخصوص شکل و صورت کے لیے مشہور ہیں۔ یہ سٹریگرافمس سے تعلق رکھتے ہیں، مخصوص شکل و صورت کے لیے مشہور ہیں۔ یہ گھنے جنگلات سے لے کر کھلے گھاس کے میدانوں تک اور گھنے جنگلات سے لے کر کھلے گھاس کے میدانوں اور یہاں تک کہ شہری علاقوں تک مختلف قسم کے ماحول میں رہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں زیادہ سے زیادہ روشنی جمع کرنے کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہیں، جو بہترین رات کی بینائی فراہم کرتی ہیں، حالانکہ ان کی دن کی بینائی بھی کافی اچھی ہوتی ہے۔ ایک اور اہم مفاقت ان کی غیر معمولی سماعت ہے۔ الو کے کان کے سراخ غیر متناسب طور پر واقع ہوتے ہیں، یعنی ایک کان دوسرے سے تھوڑا اونچا ہوتا ہے۔ یہ منفرد ترتیب انہیں 3 جہتوں میں آوازوں کے عین مقام پر تعین کرنے میں اجازت دیتی ہے، جس سے انہیں مکمل اندھیرے میں بھی انتہائی درستگی کے ساتھ شکار کا پتہ لگانا ممکن ہوتا ہے۔ ان کے چہرے عام طور پر ڈسک کی شکل کے ہوتے ہیں، جو ایک پرابلک ڈش کی طرح کام کرتے ہیں، آواز کی لہروں کو براہ راست ان کے کانوں تک پہنچاتے ہیں۔ شہر الو کی سب سے مشہور مفاقت ان کی خاموش پرواز ہے۔ ان کے پروں کی ایک منفرد مخفلی ساخت اور دندانے دار کنارے ہوتے ہیں جو ہوا کے گزرنے کی آواز کو ختم کر دیتے ہیں، اور پروں پر ہوا کے گزرنے کی آواز کو دباتے ہیں، اور یہ انہیں اپنے بے خبر شکار کے قریب تقریباً خاموشی سے پہنچنے کی اجازت دیتا ہے، جو ایک رات کے شکاری کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ الو کی افزائش کا موسم نسل اور جغرافیائی مطلب وقوعی لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر درختوں کے کھوکھلے، دوسرے پرندوں کے پرانے گھونسلوں، یہاں تک کہ زمین پر انڈوں کا ایک جھرمٹ دیتے ہیں۔ انڈے سینے کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ نوجوان الو کے بچے ناتواں پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ بے بس ہوتے ہیں، انہیں وسیع والدین کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ الو کی عمر کافی حد تک مختلف ہو سکتی ہے۔ الو کے متعلق بہت سے دلچسپ محاورے اور اقوال ہیں۔ الو کی عقل، الو کا پتہ، رات کا فلسفی، خاموش کاری، بصیرت کی علامت۔ الو وہ پرندہ ہے جو خاموشی میں دیکھتا ہے اور سناٹے میں بولتا ہے۔ جب دنیا سوتی ہے الو جاگتا ہے، راہ دکھانے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے۔ الو کی آنکھوں میں رات کی حکمت چھپی ہوتی ہے، جو خاموشی کو سمجھتا ہے، الو کی زبان جانتا ہے۔ الو وہ راز ہے جو اسے اندھیرے میں کھلتا ہے۔ الو چیخ نہیں مارتا، وہ کر کے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ ہزار کا سفیر، خاموشی کا ماخذ، یہی الو ہے۔ جب درخت کاٹے جاتے ہیں، جنگلات کو شہروں سے بدلا جاتا ہے اور قدرتی ماحول کو نو آبادیاتی منصوبوں کی بین چڑھایا جاتا ہے، تب صرف درخت ہی نہیں مرتے، پرندے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ الو جو کبھی ہر جنگل کا حصہ ہوتا تھا، آج نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی شہری آبادی، جنگل کی کٹائی اور زہریلے کیمیکل کا استعمال الو کے مسکن کو برباد کر رہا ہے۔ کئی اقسام ناپید ہو چکی ہیں، کئی خطرے میں ہیں۔ اگر ہم نے بروقت قدم نہ اٹھایا تو یہ خاموش راہی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ درختوں اور جنگلات کا تحفظ کریں، کیمیکل، زہر اور زہریلی کھانوں سے پرہیز کریں، الو کے تحفظ کے اداروں کی حمایت کریں، بچوں اور بڑوں کو اس پرندے کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ جب فضا میں خاموشی گہری ہو جائے اور چاند اپنی نرم روشنی میں دنیا کو ڈھانپ لے، الو اپنی نگاہوں سے کائنات کو ٹٹولتا ہے۔ وہ صرف ایک پرندہ نہیں، فطرت کی آخری خاموش گواہی ہے۔ آئیں ہم اس گواہی کو مٹنے نہ دیں، اس پرندے کو بچا کر قدرت کی خوبصورتی کو سلامت رکھیں۔ الو میزدار کے پرندے نہیں ہیں، یہ پسندیدہ شکاری، ماحولیاتی نظام کے اہم ستون اور انسان کے اساطیر تخیل کی بنیاد میں شامل
مخلوقات ہیں۔ ان کی خاموش افراد، غیر معمولی حوات اور متنوع طرز زندگی انہیں لامتناہی دلچسپ بناتے ہیں۔ کردار کے محافظ کے طور پر وہ صحت مند ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ پرسرار شکاری پرندوں کو سمجھنا ان کا تحفظ یقینی بناتا ہے۔ ان کی پرسرار شکاری پرندوں کو سمجھنا ان کا تحفظ یقینی بناتا ہے کہ ان کی پرسرار پکار ہماری جنگلی جگہوں میں نسلوں تک گونجتی رہے گی۔